موت کا ایک دن متعین ہے، اس میں نہ تاخیر ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس سے قبل موت واقع ہو سکتی ہے۔ تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ موت سامنے نظر آئی لیکن پھر موت دور ہوتی چلی گئی۔ جس خاتون کا ہم اس کہانی میں ذکر کرنے لگے ہیں یہ وائلٹ جوزف ہے، جو بحری جہازوں پر ملازمت کرتے ہوئے کئی بحری جہاز ڈوبے مگر یہ ہر مرتبہ محفوظ رہی، اس کی زندگی بچ گئی۔ ڈوبنے والے ان جہازوں میں جن میں جوزف محفوظ رہی تھی ان میں ایسے جہاز بھی تھے جن میں ہلاکتیں ہزاروں کی تعداد میں ہوئیں، مگر یہ اس لیے بچ رہی کہ ان حادثات میں اس کی موت نہیں لکھی تھی۔ بالآخر 83 سال کی عمر میں جہاز رانی کی دنیا سے بہت دور ہونے کے بعد اپنے گھر میں طبعی موت سے دوچار ہوئی۔ یہ خاتون جس کی زندگی کا بیشتر حصہ سمندروں میں گزرا وہ بحری جہازوں کے عملے کی ایک رکن کے طور پر کام کرتی تھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ قسمت کی دھنی اس خاتون کو تاریخ میں کوئین آف سنکنگ شپ یا ڈوبتے جہازوں کی ملکہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وائلٹ جوزف نام کی اس خاتون کا تعلق ایک آئرش خاندان سے تھا جو اس کی پیدائش کے کچھ ہی عرصہ بعد ارجنٹائن منتقل ہو گیا تھا۔ وائلٹ اپنے 6 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ وائلٹ کے والد اس کی کم عمری میں ہی یہ جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے اور یوں ان 6 بہن بھائیوں کی پرورش وائلٹ جوزف کی والدہ کے کندھوں پر آن پڑی جو ایک بحری جہاز میں نرس تھیں۔ قدرت کو شاید ابھی کچھ اور امتحان لینا مقصود تھا جب کچھ عرصہ بعد اس کی والدہ بھی اس جہان فانی سے کوچ کر گئیں اور اس طرح پورے خاندان کی ذمہ داری وائلٹ جوزف کے کندھوں پر آن پڑی۔ 21 سال کی عمر میں اب ملازمت کرنا وائلٹ کی ضرورت تھی۔ جنوری 1911 میں اس نے وائٹ سٹار لائن نامی کمپنی کے بحری جہاز اولمپک پر بطور سمندری میزبان سٹیورڈس ملازمت اختیار کی۔ اس کا کام مہمان مسافروں کے قیام و طعام کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ کمروں کی صفائی کرنا بھی تھا۔ یاد رہے کہ وائٹ سٹار لائن کمپنی وہی ہے جس نے بعد میں عالمی شہرت یافتہ بحری جہاز ٹائٹینک بنایا تھا۔ جہاں تک اولمپک جہاز کا تعلق ہے یہ اپنے دور کا سب سے بڑا اور پرتعیش لگژری مسافر بردار بحری جہاز تھا۔ یہ 20 ستمبر 1911 کا ایک دن تھا جب برطانیہ میں جنوبی ہمپٹن کے ساحل سے اولمپک نامی ایک شاندار اور پرتعیش جہاز مسافروں کو لے کر روانہ ہوا۔ وائلٹ بھی اسی جہاز میں بطور سٹیورڈس اپنی خدمات انجام دے رہی تھی۔ ابھی یہ جہاز کو روانہ ہوئے چند ہی گھنٹے گزرے ہوں گے کہ سامنے سے آتے ایک اور برطانوی جنگی جہاز MHS ہاک سے اس کی ٹکر ہو گئی۔ اولمپک کی باڈی کو کافی نقصان پہنچا لیکن خوش قسمتی سے مسافر محفوظ رہے۔ کپتان کی حاضر دماغی کے باعث جہاز ڈوبنے سے بچ گیا۔ حادثے کے بعد اکثر مسافروں کے تاثرات یہ تھے جس زور سے 2 جہازوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا تھا ان کا بچ جانا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ جلد ہی اولمپک کو مرمت کے بعد دوبارہ لانچ کر دیا گیا۔ 8 ماہ اس جہاز میں خدمات سر انجام دینے کے بعد وائلٹ کو کمپنی کے دوسرے جہاز ٹائٹینک پر بھیج دیا گیا۔ وائلٹ کو ٹائٹینک میں کام کرتے ہوئے ابھی بمشکل 8 ماہ ہی ہوئے تھے جب 14 اور 15 اپریل 1912 کی درمیانی شب اپنے پہلے سفر پر روانہ ہونے والے اس جہاز جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ٹائٹینک کبھی نہیں ڈوبے گا، اس کے مالک اسمے کی طرف سے کہا گیا تھا کہ میں نے ایسا جہاز بنا دیا ہے کہ اس کو خدا بھی نہیں ڈبو سکتا، اور یہ دعویٰ کہ صرف 3 گھنٹوں بعد یہ جہاز بحر اوقیانوس میں ڈوب گیا۔ نہ صرف یہ جہاز سمندر میں غرق ہو گیا بلکہ 1500 افراد کی جانیں بھی اس میں چلی گئیں۔ خوش قسمتی سے وائلٹ بھی محدود چند ان لوگوں میں شامل تھی جو اس اندوہناک حادثے میں بچ گئے تھے۔ ٹائٹینک کی تباہی کے بعد یہ شاید دنیا کا ڈوبنے والا واحد بحری جہاز تھا جس پر دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں اور مضمون لکھے گئے، فلمیں بھی بنی۔ اس کی ایک بڑی وجہ بچ جانے والی یہ خاتون وائلٹ بھی تھی۔ جہاز کے عملے کی ایک رکن اور چشمدید گواہ وائلٹ جوزف ڈوبتے جہاز کے آخری لمحات کی تصویر کشی کرتے ہوئے وائلٹ نے 1913 میں آرچیبلڈ گریسی کی کتاب دی ٹروتھ اباؤٹ ٹائٹینک میں بتایا تھا کہ ٹائٹینک جب ڈوب رہا تھا تو سب سے پہلے بچوں اور خواتین کو لائف بوٹس میں سوار کیا جا رہا تھا۔ اس زندگی بچانے والی کشتی میں ایک چھوٹا بچہ، ایک کم سن لڑکا اور ایک عورت سوار کیے جا چکے تھے۔ جب جہاز کے ایک آفیسر نے اعلان کیا کہ جہاز کے عرصے پر کوئی خاتون یا بچہ رہ تو نہیں گیا، کوئی سامنے نہیں آیا، تو اس کے بعد یہ خاتون کہتی ہیں کہ ایک اور افسر نے یہی اعلان کیا۔ اس اعلان کے بعد میں سامنے آئی اور میں نے وضاحت کی کہ میں مسافر نہیں ہوں بلکہ جہاز کی ایک رکن ہوں
آفیسر نے میری طرف دیکھا اور کہا لیکن تم ایک عورت بھی تو ہو اور تمہارے لیے کشتی میں جگہ موجود ہے۔ یوں میں اس لائف بوٹ کی وجہ سے بچ گئی۔ وائلٹ چونکہ ڈوبتے جہاز کے عملے میں شامل تھی، اس کی زندگی کے 40 سال سمندروں میں بحری جہازوں پر گزرے، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں ٹائٹینک پر لاتعداد کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ وائلٹ اس موضوع پر لکھی گئی ہر کتاب اور مضمون کے اہم کردار کی حیثیت سے سامنے آتی رہی ہے۔ یہ میکسٹون کی کتاب ٹائٹینک سروائیور نیولی ڈسکورڈ میموریز آف وائلٹ جوزف میں مصنف نے وائلٹ کے حوالے سے لکھا، اس جہاز پر حفاظت کا سختی سے اطلاع کیا گیا تھا لیکن اتنے زیادہ لوگوں کی موت کی وجہ جہاز میں لائف بوٹس کا ناکافی ہونا تھا۔ اسی کتاب میں مصنف لکھتا ہے کہ اگر اس طرح کا حادثہ کسی اور کے ساتھ پیش آیا ہوتا تو وہ ہمیشہ کے لیے سمندری سفر سے غائب ہو جاتا، کنارہ کشی کر لیتا، لیکن وائلٹ نے ایسا نہیں کیا۔ اس حادثے کے بعد وائلٹ نے جہاز چلانے والی اسی کمپنی وائلٹ سٹار لائن کے ایک اور جہاز میں ملازمت اختیار کر لی اور یہ جہاز تھا برٹینک۔ ٹائٹینک کی تباہی نے وائلٹ کی زندگی پر گہرے مثبت اثرات مرتب کیے۔ اس نے عہد کیا کہ اب وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچائے گی، جس کے لیے اس نے نرسنگ کو بطور پیشہ اپنانے کے لیے نرسنگ کی باقاعدہ تربیت حاصل کرنا شروع کر دی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے بحری جہاز راں کمپنیوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ ہر جہاز میں زیادہ سے زیادہ لائف بوٹس کی دستیابی ہی زیادہ سے زیادہ جانوں کو بچا سکتی ہے۔ نرسنگ کی تربیت مکمل کرنے کے بعد وائلٹ 1916 میں برطانیہ کی ریڈ کراس کے ساتھ بطور نرس منسلک ہو گئی۔ یہ اس دور کی بات ہے جب جنگ عظیم اول زوروں پر تھی۔ بہت سے ملکوں نے اپنے بحری جہازوں کو جہاں فوجیوں کی نقل و حمل کے لیے مختص کر رکھا تھا، وہیں ان جہازوں کو فوجیوں کے علاج معالجے کے لیے موبائل ہسپتالوں میں بھی تبدیل کر دیا گیا تھا۔ جب اس جنگ کے دوران وائٹ سٹار لائن نامی کمپنی کے جہاز برٹینک کو بھی ہسپتال کے طور پر بدلا تو وائلٹ جوزف نے اپنی خدمات بطور نرس جہاز کے لیے وقف کر دی۔ زمین کے ساتھ سمندر بھی اس جنگ سے یوں محفوظ نہیں تھے کہ دشمن نے سمندر میں جا بجا بارودی سرنگیں بچھا رکھی تھیں اور برٹینک بھی اس جنگ میں ایک بارودی سرنگ سے ٹکرا کر ڈوب گیا۔ اس جہاز میں فوجی اور دوسرے شعبہ جات کے 1000 کے لگ بھگ لوگ سوار تھے، جن میں سے 32 افراد ہلاک ہو گئے۔ برٹینک کے حادثے میں ایک خوشگوار اتفاق یہ دیکھنے میں آیا کہ ایک ہی لائف بوٹ میں زندہ بچ جانے والے 3 افراد وائلٹ جوزف جان پرسٹ اور آرچی جوول اس سے پہلے ٹائٹینک میں بھی اکٹھے تھے۔ حادثے کے بعد وائلٹ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ تینوں بار مجھے ایسا لگا کہ اب میرا آخری وقت ہے اور میں نہیں بچ سکتی۔ برٹینک کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ اس میں جو لوگ 32 مارے گئے ان میں سے اکثر وہ تھے جو اپنی غلطی سے مارے گئے، کیونکہ پائلٹ نے ابھی ابیڈن کا نہیں کہا تھا کہ کچھ عملے کے لوگوں نے اپنی کشتی سمندر میں اتار دی اور وہ جہاز کے پروں میں آ کر کچلے گئے۔ ان کا جس طرح سے عملی طور پر کہتے ہیں کہ قیمہ بن گیا، واقعی ایسا ہوا تھا۔ آگے چلتے ہیں اس وائلٹ والی سٹوری کی طرف۔ یہاں سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مسلسل 3 مرتبہ موت کے منہ سے واپسی کے باوجود بھی وائلٹ نے سمندر کی خطرناک زندگی کو نہیں چھوڑا۔ بالآخر 40 سال مسلسل بحری جہازوں پر خدمات سر انجام دینے کے بعد 62 سال کی عمر میں ملازمت سے ریٹائر ہو گئیں۔ دنیا میں منفرد ریکارڈ بنانے والی وائلٹ جوزف، جسے سمندروں کی تاریخ میں کوئین آف سنکنگ شپ، ڈوبتے جہازوں کی ملکہ کا خطاب دیا گیا تھا، بالآخر 1971 میں 83 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ یہ تحقیق تھی خاور نیازی کی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔